میڈیا والے جو آج کل بے لگام ہو چکے ہیں اور بے زبان بھی ہو چکے ہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں بولتے اور جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے۔ ابھی 2-3 دن سے تقریباً تریپورہ اسٹیٹ میں 12 مسجدیں شہید کر دی گئی۔ 3 سے 4 دن ہو چکے ہیں، وہاں پر دھارا 144 نافذ کیا گیا۔ تریپورہ کے نارتھ اتری علاقے میں، یہ آسام، میزورم، یہ برما سے نکل کر وہ ایریا پڑتا ہے، تقریباً 12 مسجدیں آگ کے حوالے کر دی گئی۔ تو اس پہ نہیں بولیں گے، اس پہ نہیں بتائیں گے کہ دیکھو اکھل بھارت وشو پریشد نے بیچارے پوری دنیا کے اندر یونیورسل دا پیس میسیجز دینے والا مذہب، اس کے ماننے والوں کی مسجدوں میں ہم آگ لگا رہے ہیں، اس پر نہیں بولیں گے وہ، بس صرف وہ شریعہ قانون پر بولیں گے۔ کوئی شریعت کی بات آ جائے گی، عبداللہ سالم راستے میں اگر نماز پڑھے گا گاڑی روک کر، تو اس پر اعتراض کریں گے وہ کہ عبداللہ سالم دیکھو زمین پر سڑک کے کنارے، یا فلاں عبد الرحمن صاحب سڑک کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ شریعہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے بولتے ہیں، ایسے چوکاتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے انہوں نے ٹی وی کا اسٹوڈیو صرف اسی کام کے لیے بنایا۔ 4th پلر آف آور کنٹری، چوتھا استمبھ مانا جاتا ہے میڈیا ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے اس جمہوری ملک کے اندر۔ جہاں بولنا چاہیے وہاں منہ بند رکھیں گے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں خواہ مخواہ چیختے ہیں، چلاتے، اور ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یہ شریعہ قانون والے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، but they don't know about the Sharia Qanun. What is the definition of Sharia Qanun? What is the meaning of Sharia Qanun? Shariat means راستہ، ایک وے، ایک میتھڈ۔ It means sea, an ocean، سمندر، چشمہ، جہاں سے آدمی پانی حاصل کرتا۔ شریعہ قانون کوئی الگ سے ایسا نظام نہیں ہے انسانوں کا۔ ہر دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان کے پاس جو شریعت ہے وہ ان کا خود من گھڑت پیدا کیا ہوا۔ بائبل اٹھا لیجئے، 300 عیسوی میں بڑی تبدیلی آئی، اپنے من سے انہوں نے قانون بنائے یہودی اور جو کرسچنٹیز کے اندر۔ اگر کوئی مسئلہ سامنے آیا، جیسے ہمارا کوئی بھی مسئلہ الجھتا ہے تو ہم قرآن و حدیث کے پاس جاتے، قرآن و شریعت میں ڈھونڈتے، اگر وہاں نہیں ملتا ہے تو حضرات علماء کرام سے پوچھتے ہیں، وہ پھر ہمیں نکال کر کے دیتے۔ لیکن ان لوگوں میں یہ بیماری تھی کہ جب بھی کوئی سماج کا مسئلہ، کوئی معاملہ سامنے آیا، نہیں ہے ان کی شریعت میں، نہیں دکھی تو محنت نہیں کرتے تھے، وہ ڈھونڈتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، بس اپنے من سے انہوں نے ایک نیا قانون بنایا اور اس کو بائبل کے اندر چپکا دیا، اس کو ایڈ کر دیا۔ ہوتے ہوتے جو یہودی کرسچن حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کو ماننے والے تھے، ان کی شریعت کے اندر تبدیلی آ گئی، بدل کر رکھ دیا۔ اپنے من کے مسائل، اپنی مرضی کے مسائل، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے بھی نہیں لی تھی۔ اللہ کے طرف سے توریت انجیل کا ظہور نزول ہوا تھا، مگر اس کے اندر اپنی مرضی کے حساب سے ہمارے اکابر علماء کرام جیسے آج اپنی شریعت کی رکشا کرتے، حفاظت کرتے، وہ نہیں کر رہے تھے۔
وہ تو خود بخود جان کر اپنی اس شریعت میں، اپنے اس مسلک میں، اپنے اس قانون میں، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق اگر شریعت میں کوئی مسئلہ ہے بہت ہارڈ ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ لوگ اس کو بدل کر ایک آسان راستہ بناتے تھے اور خود سے پیدا کرتے تھے، اس کے اندر ایڈ کر دیتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہی ہوا کہ آج ان کی شریعت کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ وہ لاکھ چیخیں اور چلائیں اور کہیں کہ ہماری شریعت، ہمارا قانون، ہمارا مذہب سب سے بہتر ہے، وہ لاکھ چلائیں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن کے علاوہ، محمد رسول اللہ کی زندگی کے علاوہ، قرآن و شریعت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی شریعت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر تغیر اور تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ کوئی صداقت کا اعلان نہیں کر سکتا، ہم کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے صاف لفظوں میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس شریعت کو، اس قرآن کو، اس پیغام کو دنیا میں نازل کیا۔ We have sent down to the earth and to teach the people and we will guard it and we will protect it۔ ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ کوئی پیش کرے، پوچھا جائے یہودیوں سے کہ تم بولتے تو ہو کہ تمہاری شریعت سب سے بہتر ہے، تمہارا قانون سب سے بہتر ہے، تو لاؤ تم، کیا گارنٹی ہے؟ کیا تمہارے خدا نے کہا، کیا حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہماری ہی شریعت پر تا قیامت عمل کریں گے؟ ہماری شریعت پر عمل کرو گے دنیا والوں تو تب تم کو نجات ملے گی؟ نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کے بعد جو انبیاء اور رسول آئے ان کی بھی شریعت بند ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس شریعت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ محمد رسول اللہ نے کہا انا خاتم النبیین، کہ میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ I am the person who the last there will be no prophet after me، کہ میرے پاس کوئی پروفٹ یا نبی یا رسول نہیں آنے والا۔ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج سے محمد ہم نے اس شریعت کو، اس نظام کو، اس دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، تام کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہاری دین کو، تمہارے مذہب کو اور تمہارے عقیدے کو ہم نے مکمل کر دیا۔ اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ دنیا والے چیختے رہیں، چلاتے رہیں، اس سے آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو پیغام سنا دو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ تبلیغ کیجئے، آپ کو جو آرڈر دیا جاتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں اپنے پیغام کو رکھیے جو آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا۔ جب آپ کو نبوت دی گئی، لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، اے مکہ والو، اے قریش والو، تمام کے تمام خاندان کے رؤساء کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارے طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب تک جو تم باطل عقائد پر، شرکی عقیدے تمہارے تھے، ان تمام کو توڑ کر، ان تمام کو چھوڑ کر تمہیں ایک اللہ کا عقیدہ رکھنا ہوگا، اسی ایک اللہ سے تمہیں مدد مانگنی، اسی ایک اللہ کی بندگی کرنی، اسی ایک اللہ کے سامنے تمہیں اپنے مقدس پیشانی کو جھکانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ پیغام میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، پوری دنیا جانتی نبی کے اس صداقت کے پیغام کو رکھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر کتنی پریشانیاں آئی، کتنی دکھ اور تکلیف برداشت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شریعت کو سمجھانے کے لیے، اس پیغام کو سمجھانے کے لیے، بہت آسان ہے کہہ دینا میڈیا والوں کے شریعہ قانون، ارے شریعہ قانون ہے کیا؟ جانتے بھی ہو؟
وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شریعہ قانون کا مطلب جہاد، شریعہ قانون کا مطلب نعرہ تکبیر اللہ اکبر، شریعہ قانون کا مطلب مارو کاٹو تلوار، شریعہ قانون کے مطلب لوٹو، بس یہی مطلب ہے اس کا۔ حالانکہ شریعہ قانون کو کی صحیح ارتھ اگر بتایا جائے، ارے شریعہ قانون عقیدے سے لے کر معاشرات معاملات میں چلے جائیں، معاشیات میں چلے جائیں، اخلاق و احترام میں چلے جائیں آپ، شریعہ قانون کا مطلب صرف جہاد نہیں ہے۔ ان پڑھ گوار میڈیا کرمی اور میڈیا والوں، شریعہ قانون کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، شریعہ قانون کا مطلب یہ بھی ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ اللہ رحم نہیں کرتا اس شخص پر جو انسانوں کے لیے کوئی رحم و کرم نہ دکھائے، نرمی کا معاملہ نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی doesn't show the mercy and that person, and he don't show the mercy to fellow the human beings کہا کہ اللہ، یہ شریعہ قانون اس کو بھی بولتے، شریعہ قانون اس کو بھی بولتے لا يدخل الجنت، انسان جنت میں نہیں جائے گا وہ انسان، وہ مسلمان جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے مامون نہ ہو، اس کے ظلم سے بچے ہوئے نہ ہو۔ That person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پڑوس کے اندر میں ایک یادو نام کا، کوئی یوگیندر نام کا انسان، وہ ہمارا پڑوسی، ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کو پریشان کرتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خبردار، وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن تم اس کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتے، اس کو تم پریشان نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی شریعہ قانون بولتے ہیں میڈیا والوں، اس کو بھی شریعہ قانون بولتے ہیں۔ امن کا پیغام دیا جا رہا ہے اس حدیث کے ذریعے سے، اس کو بھی شریعہ قانون بولتے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، a truth مسلم وہ مسلمان، سچا مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ اور پیر کے شر سے دوسرے بھائی دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے مسلمان۔ اس کو بھی شریعہ قانون بولتے ہیں۔ صرف نماز کو سامنے رکھ دیتے ہو، صرف مسجد کو سامنے لا کر رکھ کر بدنام کرتے ہو، یہ شریعہ قانون۔ طلاق کا مسئلہ لے کر آ کر بولتے ہو کہ یہ شریعہ قانون ہے، اذان کا معاملہ لے کر آ جاتے ہو، صرف بولتے ہو یہ شریعہ قانون۔ اٹھاؤ نا شریعہ قانون کے الف سے لے کر یا تک، اگر کہیں پر بھی دکھ جائے تم کو ذرہ برابر بھی نقص، اگر کہیں پر کوئی کمی کوتاہی دکھ جائے، میرے پاس آؤ، میں ایک شریعت کا طالب علم ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا کہ شریعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صرف ایک جہاد کو لے لیتے ہو، ایک جہاد کو لے لیا۔ شریعہ قانون کا مطلب جہاد کے ذریعے سے حکومت کرنا، چیخ چیخ کر بولتے۔ وہ سدرشن نیوز کے اینکر صاحب چلے جاتے ہیں وہاں پر، ہمارے استاذ محترم حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے پاس، اور ان کو الجھانے کی کوشش کرتے، ان کو کہتے کہ حضرت اچھا یہ بتائیے کہ اللہ اور ایشور ایک ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایشور ایک ہی ہے۔ اللہ ایشور ایک ہے، تم ایشور بولتے ہو، ہم اللہ بولتے۔ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کیا بولتا ہے کہ نہیں مولانا، اللہ کے پاس جانے کا ایک راستہ، یعنی مرو اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، اور ایشور کے پاس جانے کے انیک راستہ، ہاتھ سے جاؤ، پیر سے جاؤ۔ کیسے بھائی؟ اللہ کے پاس، ایشور کے پاس جانے کا ایک ہی راستہ ہے، موت، یمراج، ایک ہی راستہ ہے، اور اللہ ایشور ایک ہی کو بولتے ہیں نہیں تو اٹھاؤ پنڈت دیانند سرسوتی کی کتاب میں لکھا ہے اوم شنو مترا، اوم شنو مترا، شنو ورونا، اوم شنو بھوت وریمہ، شنو برہمنے برہسپتی، نمستے وایو تمیو پرتکشم پرتشاسی۔ صاف لفظوں میں پنڈت
दयानंद सरस्वती ने कहा है कि ओम का मतलब होता है विष्णु और विष्णु और ब्रह्मा का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर, और एक ईश्वर का मतलब अलग अलग जुबानों के अंदर अलग अलग नामों के जरिए से पुकारा गया। और पहुंचने का एक ही रास्ता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरेंगे हम, मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के पास इंसानों को जाना पड़ेगा। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर इंसान को पैदा किया है, उसको मौत देगा, मौत के बाद इंसान अल्लाह के पास पहुंचेगा। कल क़यामत में हश्र के मैदान, क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान पूरा सजाया जाएगा, लोग वहां पर जमा होंगे। नहीं तुमको यकीन होता है एक ही रास्ता, अगर नहीं हो तो उठाओ पढ़ो, तुम अपने युनाह पिता जनिता युविधाता धामानि वेद भूनानि विश्वा में कहा गया कि लोगों जरा सोच समझ कर कदम रखना, इसलिए कि तुमको मरने के बाद तुमको अपने ईश्वर के पास जाकर वहां पर जो तुमने काम किया है ना दुनिया में, सुदर्शन न्यूज़ के जरिए से लोगों को जो भ्रमित किया है, लोगों को जो डराया है शरिया कानून के जरिए से, तुमको वहां पर एक एक तुम्हारा अपने भाषण का हिसाब देना पड़ेगा ईश्वर परमात्मा के पास। बहुत बड़ा आसान। शरिया कानून मतलब जिहाद, शरिया कानून मतलब पर्दा, शरिया कानून मतलब औरत के हुकूक को जब्त करना, शरिया कानून का मतलब औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती करना, यही मतलब वो बयान करते। पागल हो गए हैं वो, बेवकूफ़ हो गए, वो नहीं जानते शरिया कानून। इसी शरिया कानून, इन्हीं प्रोपेगंडे की वजह से, इसी तशद्दुद की वजह से त्रिपुरा पे हिंसा हुआ। त्रिपुरा स्टेट के अंदर कैसे हिंसा हुआ पता है आपको? आपको मालूम होना चाहिए कि बांग्लादेश जो हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उस बांग्लादेश में शायद कुछ हिंदू भाइयों के ऊपर कुछ मुसलमानों ने जुल्म ज़्यादती की। अगर की है तो ये बिल्कुल निंदनीय है, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल। बांग्लादेश के अंदर अगर हमारे हिंदू भाई रहते तो वहाँ के कानून के मुताबिक उनको हक हुकूक वहाँ पर मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर जुल्म ज़्यादती कोई मुसलमान करता है, अगर ये समझता है कि हम अक्सरियत में हैं और हिंदू भाई अक़लियत में, तो दबाओ, बिल्कुल नहीं, इजाज़त नहीं है। वहाँ के कानून के मुताबिक उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में झगड़ा होता है हिंदू मुस्लिम में, तो वो उसकी वजह से उसका रिवेंज यानी उसका बदला इंतकाम त्रिपुरा के अंदर, वहाँ जो मुसलमान थे, क्या नारे लगाए उन्होंने? ये नारा लगाया कि मुल्लागिरी नहीं चलेगी, मुल्लागिरी नहीं चलेगी, यानी टोपी दाढ़ी वाले की दादागिरी नहीं चलेगी। कौन कर रहे थे ये? अखिल भारतीय विश्व परिषद, एक संगठन है जिसको बोलते हैं ABVP, अखिल भारतीय विश्व परिषद।